أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رب العالمین کی توفیق سے آج ہم پروگرام نمبر 1104 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج مطالعہ شروع کریں گے سورۃ الاعلیٰ کا، اور سورۃ الاعلیٰ کی پہلی 7 آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شریک کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بیٹا آپ لوگ؟ ماہ رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ بہت اچھا ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، ماہ رمضان تو چلا گیا، لیکن ماہ رمضان کا تحفہ قرآن حکیم ہمارے پاس ہے. برسوں سے بصیرت القرآن کا پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. یقیناً آج آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹیج تھوڑا سا چینج ہو گیا، ذرا فارمیٹ تو خیر ہمارا وہی ہے، بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ کو چینج لگ رہا ہے، لیکن وہی پروگرام بصیرت القرآن جو برسوں سے کیو ٹی وی پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری ہے. اور آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورۃ الاعلیٰ کا آغاز کریں گے. جیسا کہ ذکر ہوا، آپ کے علم میں ہے کہ ہمیشہ جب ایک سورت کی تکمیل ہوتی تو پچھلی سورت کے مضامین کا ایک تجزیہ، اور اگلی سورت جس کا آغاز کیا جا رہا ہے اس کے مضامین کا تجزیہ، اور دونوں صورتوں کا باہمی تعلق آپ کے سامنے، باہمی ربط آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم پڑھا کرو کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے روز قیامت شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، یہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے لیے روز قیامت سفارش کرنے والا بن کر آئے گا. تو رمضان شریف تک قرآن پاک کی تلاوت محدود نہ رہے، بلکہ پوری زندگی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور گزشتہ سورہ جس کی تکمیل ہوئی تھی سورۃ الطارق، اس کے مضامین کا تجزیہ. سب سے پہلے سورۃ طارق کا مرکزی مضمون سینٹرل تھیم کیا تھی؟ آخرت کے حوالے سے شبہات کا جواب. قرآن پاک کا آخری پارہ ہے، اکثر و بیشتر فکر آخرت کا موضوع ہمارے سامنے آتا ہے. جو آخرت کے بارے میں شبہات تھے اور جو کنفیوژنس یا ڈاؤٹس کریٹ کیے جا رہے تھے، ان کا جواب اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا. اس کے بعد آیات کا تجزیہ کرتے ہیں تاکہ ایک اوور ویو مضامین کا سامنے آئے. پہلی 10 آیات سورہ طارق آخرت کے بارے میں شبہات کا جواب. ستاروں کو چلانے والا اللہ سبحانہ وتعالی، کائنات کو چلانے والا اللہ سبحانہ وتعالی، بندوں کو دوبارہ زندگی دینے والا بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہے. پھر آیات 12 تا 17 قرآن فیصلہ کن کلام ہے. یہ ڈیسائسو ورڈ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہمارے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے. اس امت کا عروج و زوال بھی قرآن پاک کے ساتھ وابستہ، اور کل یہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کر رہا ہوگا یا ہمارے خلاف شکایت کر رہا ہوگا. بارہا یہ گفتگو ہمارے سامنے آئی ہے. یہ موضوع سورہ طارق میں ہمارے سامنے آیا تھا. ربط سورت کو سمجھنے گزشتہ سورت اور جس سورت کا آغاز کیا جا رہا ہے ان کا باہمی تعلق. ٹھیک ہے، ربط سورت کے حوالے سے پہلا نقطہ، سورۃ الطارق میں قرآن کی بارش سے دلوں کے کھیتوں میں ایمان کی فصل اگانے کی ترغیب تھی. سبحان اللہ. یعنی دل میں اگر قرآن حکیم جذب ہو جائے تو نیک اعمال کی فصل اگنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایمان اندر ہو تو عمل اس کا ثبوت باہر پیش کرتا ہے. اسی لیے آمن و عامل الصالحات، یہ بات بار بار قرآن پاک میں ساتھ ساتھ آتی ہے.
اگلا نقطہ ہے ربط سورت کے تعلق سے سورۃ الاعلیٰ کے حوالے سے، جس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کی نصیحت کو قلب میں اتارنے کے لیے دل کی خشیت درکار ہوتی ہے۔ بڑا گہرا نقطہ ہے۔ قرآن کریم کی نصیحت کو کوئی دل میں اتارنا چاہے تو دل میں خشیت کا، اللہ کا خوف، اللہ کی پکڑ کا خوف، اللہ کی ناراضگی کا خوف کا ہونا ضروری ہے۔ خشیت ادھر ہوگی تو قرآن پاک کی بارش سے بندہ فائدہ اٹھا کر ایمان کی دولت حاصل کر سکے گا، اور ایمان ادھر ہو تو عمل اس کا ثبوت پیش کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ۔ سورۃ الاعلیٰ کا مرکزی مضمون ہے ذکر، صبر اور تذکیر کی تلقین۔ تذکیر یاد دہانی اور نصیحت کرنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ الاعلیٰ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے ذکر، صبر اور تذکیر کی تلقین۔ آگے چلتے ہیں آیات کا تجزیہ۔ سورۃ الاعلیٰ کی پہلی 8 آیات ذکر اور صبر کی تلقین، اللہ کی تسبیح کا ذکر آئے گا، اللہ کا ذکر کرنا، صبر کرنا، یہ سارے مباحث ابھی ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آیات 9 تا 19 تذکیر کا حکم، یعنی نصیحت کرنا، یاد دہانی کرانا۔ اور سب سے بڑی یاد دہانی کیا ہے؟ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہاں پر ہے۔ اس بات کی تذکیر کا ذکر سورت کے آخر میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو ہوا گزشتہ سورت، اور آج اس سورت کا آغاز کریں ان کا مضامین کا بیان اور ان کے مضامین کے ساتھ ان کا ربط سورت۔ اب آئیے آج سورۃ الاعلیٰ کی پہلی 7 آیات کا مطالعہ کریں، ان آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح کیجئے اپنے اس رب کے نام کی جو سب سے بلند شان والا ہے، وہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر ہر لحاظ سے درست کیا، اور جس نے ہر چیز کی تقدیر بنائی، پھر راستہ دکھایا، اور جس نے زمین سے چارہ نکالا، پھر اس نے اسے سیاہ کوڑا کر دیا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ بے شک وہ جانتا ہے ہر ظاہر بات کو اور ہر چھپی بات کو۔ یہ سورۃ الاعلیٰ کی پہلی 7 آیات کا ترجمہ ہوا۔ اس کے بعد چلتے ربط آیات کی طرف۔ جی بیٹا، گزشتہ آیات اور زیر مطالعات کا باہمی تعلق۔ ماشاءاللہ کتنا پکا یاد ہے نا، اس سورۃ الناس تک چلے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی۔ ربط آیات کے حوالے سے پہلا نقطہ ہے سورۃ الطارق کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کو مہلت دیے جانے کا ذکر تھا۔ نبی اکرم علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا گیا ان کو تھوڑی سی مہلت دے دے، وقت آئے گا تو ان کی پکڑ اللہ تعالیٰ فرما لے گا۔ سورۃ الاعلیٰ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کی تلقین اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ یہ ربط ہوا، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار کو تھوڑا مہلت دیے جانے کا بیان تھا، اب سورۃ الاعلیٰ کے آغاز میں اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرنے اور اس کی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد چلتے تعارف کی طرف۔ جو باتیں تفصیل سے تشریح میں بیان کرتے ہیں ان کا ایک خاکہ یا آؤٹ لائن پہلے بیان کی جاتی ہے۔ تعارف کے وجہ سے ہمیشہ کی طرح آج بھی 3 باتیں۔ پہلی بات، رب کے نام کی تسبیح کرنے کی تلقین جو بہت ہی بلند شان والا ہے۔ اگلا نقطہ ہے تعارف کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کو پیدا بھی فرمایا اور اس کی شکل و صورت اور جسامت کو بھی درست فرمایا۔ آخری نقطہ ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر و پوشیدہ بات سے واقف ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف، یعنی ہر آیت کا ماشاءاللہ۔ سورۃ الاعلیٰ کی آیات 1 تا 7 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1، رب کی تسبیح کی تلقین۔ آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور سنوارا۔ آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی تقدیر بنائی اور ہدایت عطا فرمائی۔ آیت نمبر 4 تا 5، اللہ تعالیٰ نے سبزہ پیدا کیا پھر اسے سیاہ کوڑا کر دیا۔ آیت نمبر 6، قرآن کریم کی تعلیم اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کو قرآن حکیم کس نے عطا فرمایا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ آخری آیت آیت نمبر 7، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر و پوشیدہ شے سے باخبر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان ہوا۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ان آیات کی تشریح کا مطالعہ شروع کریں گے۔ سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 1 سے قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اس آیت کا مفہوم و ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کیجئے اپنے اس رب کے نام کی جو سب سے بلند شان والا ہے۔ یہ آیت نمبر 1 کا ترجمہ۔ تشریح کے والے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ اور عیدین کی پہلی رکعت اور نماز وتر کی تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد
اس سورت کی تلاوت فرماتے. یہ بہت قیمتی نقطہ ہے. یہ سورت نبی اکرم علیہ السلام کے معمولات میں بھی شامل اور آپ کی بہت پسندیدہ صورتوں میں سے ہے. جمعے کی نماز ہو تو پہلی رکعت میں, عیدین کی نماز ہو تو پہلی رکعت میں, اور نماز وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. ناظرین کرام, بہت سے مواقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماہ رمضان میں جب نماز وتر ادا کی جاتی ہے تو کئی ائمہ کرام سورۃ الاعلیٰ پہلی رکعت میں تلاوت کرتے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیوں تلاوت کر رہے ہیں؟ تو آج وجہ سمجھ آ گئی جی بالکل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت فرمایا کرتے. ایک تو یہ حضور کی پسندیدہ اور مبارک وہ صورتیں کہ جو حضور کے معمولات میں شامل تھی. ایک نقطہ پتہ چلا. اگلا نقطہ, رب کے نام کی تسبیح کرتے رہنے کی تلقین جو بہت ہی بلند شان والا ہے. اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا تقاضا مستقل ہم سے کیا گیا. سبحان اللہ مختصر ہے نا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ پاک ہے. کیا مطلب؟ ہر عیب سے, کمی سے, ضرورت سے, حاجت سے, زوال سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اگلا نقطہ, اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے پیارے ناموں کے ساتھ کرنے کی تلقین کی گئی ہے. عام طور پر اللہ کی تسبیح کا ذکر آتا ہے, لیکن یہاں ذکر آ رہا ہے سبح اسم ربک الاعلی, اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کیجیے. تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بھی ورد کرنا چاہیے. 99 نام معروف ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے, تو ان ناموں کو بھی اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے. آدمی دعا کر رہا ہے یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, ٹھیک ہے, تو یہ ہے اللہ کے خاص نام جو بتائے گئے, ان کا اپنے معمولات میں ان کو شامل رکھنا, ان کا ورد کرنا. ایک اہم نقطہ ہماری دلچسپی کے لیے, اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے سجدوں میں سبحان ربی الاعلی پڑھنے کا حکم عطا فرمایا. سجدوں میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا تو اس تسبیح کو حضور نے سجدوں میں جاری فرمانے کا حکم دیا. سبحان ربی الاعلی, میرا رب اعلی وہ پاک ہے ہر عیب سے, ہر کمی سے اور ہر کمزوری سے. بات واضح ہو گئی؟ تو سبحان ربی الاعلی یہ تسبیح حضور نے جاری فرما دی نماز کے سجدوں میں جب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا. اگلی آیت ہے سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 2, الذی خلق فسوی. اس آیت کا مفہوم ترجمہ, وہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر ہر لحاظ سے درست کیا. یہ آیت نمبر 2 کا ترجمہ. تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود عطا کیا. خالق بھی وہ ہے, رب بھی وہ ہے, رازق بھی وہ ہے, مالک بھی وہ ہے, محافظ بھی وہ ہے, اور معبود بھی وہی, پیدا کرنے والا وہ ہے. اگلا نقطہ, پھر اس چیز کی جسامت, شکل و صورت اور اعضاء میں ایک خاص تناسب کو ملحوظ رکھا. ایک خاص انداز سے ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. ہم اپنے اوپر غور کر لیں, پہلے بھی ذکر آ چکا ہے, ناک ادھر ہے نا, اگر پیچھے ہوتی تو کتنا عجیب لگتا. آنکھ ادھر ہے, ذرا نیچے ہوتی تو کتنا عجیب لگتا. ٹھیک ہے جی, یہ داڑھی کے بھی بال ہیں, سر کے بھی بال ہیں, ہاتھوں پر بھی بال ہوتے ہیں. اگر ہاتھوں کے بال اسی طرح بڑھتے جس طرح سر و داڑھی کے بال بڑھتے ہیں تو کیا حشر نشر ہو جاتا. یہ بھی بھویں, ان کے بھی بال ہیں, پلکیں ان کے بھی بال ہیں, اگر یہ بال بڑھتے رہتے تو کیا ہو جاتا. کس قدر اللہ نے متناسب بنایا. ٹھیک ہے, تو ہر شے کی جسامت, شکل و صورت اور اعضاء میں ایک خاص تناسب کو ملحوظ رکھا. یہ تو انسان کی بات ہو رہی ہے. برفانی علاقوں میں ریچھ کو بڑے بڑے بال کس نے دیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. ٹھیک ہے, اسی طرح مچھلی کو گل پڑے اور تیرنے کا فن کس نے سکھایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں, مخلوقات کی تخلیق میں یہ حسن و جمال اس بات کی علامت ہے کہ ایک حکیم ذات ہی ان سب کی خالق ہے. ہر شے کو, ہر جاندار کو ایک متناسب انداز سے بنانے والا ایک ہے اللہ سبحانہ وتعالی. یہ تخلیق علل ٹپ نہیں ہے, بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہے, ایک حکیم ذات ہے جس کو ہم اور آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام سے جانتے اور مانتے ہیں. ناظرین کرام, بڑی خوبصورت باتیں اور بھی آ رہی ہیں ہمارے سامنے ان آیات کی تشریح میں. ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد مزید آیات کا مفہوم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کا پروگرام بصیرت القرآن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سورۃ الاعلیٰ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 3 سے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں. سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 3, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی قدر فہدی. اس آیت کا مفہوم ترجمہ, اور جس نے ہر چیز کی تقدیر بنائی پھر راستہ دکھایا. یہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ. تشریح کے وجہ سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا.
اللہ تعالیٰ نے ہر نوع اور ہر جنس کی تقدیر طے کر دی. نوع قسم کو کہا جاتا ہے، کائنڈ، ٹھیک ہے، اور ہر جنس یعنی کہ انسان ہوں، جاندار ہوں، پرند ہوں، چرند، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر طے کر دی. کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی اس کا کام، صلاحیت، استعداد اور حدود وغیرہ کا تعین فرما دیا. یہ خود انسانوں کے اندر بھی ہے. مثلا آنکھ دیکھ سکتی ہے نا، ہم الٹے لٹک جائیں سننا شروع نہیں کرے گی. اللہ نے محدود کیا ہے نا معاملہ. اسی طرح یہ مخلوقات میں بھی ہے. تو مخلوقات کو کیا کام دینا ہے، کیا صلاحیت دینی ہے. پرندوں کو اڑنے کا فن دیا. آپ اور میں یوں کرنا چاہیں تو ایسے تو نہیں اڑ سکتے، جہاز بنا کے چلے جاتے ہیں، لیکن ایسے نہیں اڑ سکتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے جو ہر شے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر متعین فرما دی. نمبر 1. اگلا نقطہ، جس شے کو جس مقصد کے لیے بنایا اس کی فطری ہدایت اس شے میں پیدائشی طور پر رکھ دی. جس شے کو جس مقصد کے لیے بنایا فطری ہدایت رکھ دی. بکری کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، چند لمحے اس کی ٹانگیں کب کپاتی ہے، اس کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے. اور کیسے وہ بکری اپنی ماں کے تھن سے دودھ لے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دیا. بچے کو بھی سکھا دیا کیسے اپنی ماں کے وضو سے غذا اس نے لینی ہے. یہ ہے جو اللہ نے فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہر مخلوق کو عطا کر دی. ٹھیک ہے، مچھلی کو تیرنے کا فن اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا. اگلا نقطہ، یہ فطری ہدایت سورج، چاند، ستاروں، نباتات، حیوانات اور انسانوں تک میں رکھ دی گئی. یہ بنیادی ہدایت ہے. سورج ایک طرف سے نکلتا ہے، دوسری طرف غروب ہوتا ہے، مشرق سے نکلنا. یہ سارا نظام کس نے طے کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. یہ تو مادی معاملات کے حوالے سے، جسم کے حوالے سے، ضروریات کے حوالے سے ہر شے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنیادی ہدایت بلٹ ان کر دی. ایک بات ہو گئی. اگلا نقطہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقلی اور شعوری زندگی کے لیے بھی ہدایت عطا فرمائی ہے، جس کا ذریعہ وحی الہی ہے. بہت اہم بات ہے. ہمارے جسم کو پیدا کرنے والا اللہ، اس کے اندر ہدایت رکھنے والا بھی اللہ. آنکھ کو دیکھنے کے لیے بنایا، کان کو سننے کے لیے بنایا، بالکل صحیح. لیکن ایک ہماری عقلی اور شعوری ہدایت کی ضرورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پوری فرمائی. کتابیں عطا فرمائی، پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 4. والذی اخرج المرعى، اس کا ترجمہ، اور جس نے زمین سے چارہ نکالا. اس آیت کی تشریح میں ایک ہی نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے زمین سے چارہ نکالا. اب یہ نباتات کا اگنا، یہ خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی. ایک بیج ہم ڈال کر زمین کو برابر کر دیں، اس کے بعد اس کے اندر نشو و نما کون دے رہا ہے، اس کی حفاظت کون کر رہا ہے، کوپل کا نکلنا، پھر اس کا تناور درخت بن جانا، فصل کی شکل اختیار کر لینا، یہ سارا کچھ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اگلی آیت سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 5. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اس آیت کا ترجمہ، پھر اس نے اسے سیاہ کوڑا کر دیا. زمین اپنے جوبن پر تو آتی ہے، اس کے بعد چورا چورا بھی ہو جاتی ہے، تو سیاہ رنگ بھی ہو جاتا ہے، کوڑا کرکٹ بالکل وہ بن جاتی ہے. آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلا نقطہ، جب چارہ پیدا کیا تو یہ چارہ سرسبز و شاداب تھا، گرینری بہت زیادہ تھی، کسان بھی اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے. سورۃ الحدید میں بھی اس نوعیت کا ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے. اگلا نقطہ، پھر کچھ وقت کے بعد اسے خشک بنا دیا، پھر وہ سیاہ ہو کر کوڑا کرکٹ بن گیا اور ہوا اس کو اڑاتی پھرتی رہی. اگلا نقطہ، جو اللہ تعالیٰ بہار دکھاتا ہے وہ خزاں بھی دکھاتا ہے. اللہ اکبر. یہ کل اختیار کس کا ہے؟ خوشی بھی وہ دیتا ہے، غمی بھی وہ دیتا ہے، عروج بھی وہ دیتا ہے، زوال بھی وہ دیتا ہے، بہار بھی وہ دیتا ہے، خزاں بھی وہ دیتا ہے. اختیار تمہارا نہیں، کل اختیار کس کا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اگلا نقطہ ہمارے اعتبار سے بہت اہم اشارہ ہے کہ انسان کے جسم کی شادابی بھی چند روزہ ہے، انجام کار اس کو ختم ہو جانا ہے. انسان بھی اپنی جوانی کے جوبن پر آ کر بڑا اتراتا ہے، اکڑتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے موت تو آنی ہے. کوئی چھوٹی عمر میں بھی آ سکتی ہے، جوانی میں بھی آ سکتی ہے، بڑھاپے میں بھی آ جاتی ہے. جیسے فصل ختم ہو گئی، تم نے بھی ختم ہو جانا ہے. ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنکے کو پکڑتے، انگلی میں پکڑتے، کہتے کہ تو کتنا خوش قسمت ہے، تو جل کر ختم ہو جائے گا، راکھ ہو جائے گا. لیکن ابوبکر کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا. حالانکہ جن کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے ان کا خوف آخرت کا عالم یہ ہے. تو ہم کس شمار میں، ہمیں کل کا دھیان رہتا ہے، غور کرنا چاہیے. اگلی آیت ہے سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 6. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اس آیت کا ترجمہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے. یہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ تشریح کے والے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے الفاظ یاد رکھنے پر زیادہ توجہ دیتے تھے اور زبان سے ان الفاظ کی ادائیگی کی کوشش بھی کرتے. حضور کی چاہت کیا ہوتی؟ فوراً لوگوں کو پہنچائے تاکہ کوئی جہنم میں نہ جائے، لوگ قبول کرے، حق اور دین پر عمل کرنے پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. یہ بات سورۃ القیامہ میں بھی ہمارے سامنے آئی ہے 29ویں پارے میں. اگلا نقطہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی عطا کی گئی کہ وحی کے الفاظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کروانا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. آپ تسلی رکھیں, آپ جلدی جلدی زبان کو حرکت نہ دیں. یہ بات سورۃ القیامہ میں آتی ہے. پڑھائے گا بھی اللہ اور حفاظت بھی کون فرمائے گا؟ اللہ. اگلا نقطہ, نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے الفاظ نہیں بھولیں گے. یہ تسلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم علیہ السلام کو عطا ہوئی. اگلی آیت ہے آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت, سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 7. ارشاد ہوا الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی. اس آیت کا مفہوم و ترجمہ, سوائے اس کے جو اللہ چاہے, بے شک وہ جانتا ہے ہر ظاہر بات کو اور ہر چھپی بات کو. یہ آیت بس 7 کا ترجمہ ہوا. تشریح کے والد سے پہلا نقطہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں قرآن کریم کا محفوظ ہو جانا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. عطا بھی اللہ نے فرمایا اور محفوظ بھی اللہ نے فرمایا. اگلا نقطہ, سوائے اس کے جو اللہ چاہے کہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے لیے ہیں. سوائے اس کے, یہ ایکسیپشن, استثناء اردو میں کہا جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے لیے. ورنہ اللہ نے آپ کو کلام مبین عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ ہی حفاظت بھی فرمائے گا. اگلا اور آخری نقطہ ہے, اللہ تعالیٰ ہر ظاہری و باطنی بات سے خوب واقف ہے. یہ عموم کے اعتبار سے بھی ہے, ہمارا ظاہر ہو, ہمارے اقوال یا اعمال, یا ہمارا باطن ہو, ہماری نیت ارادے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ناظرین کرام, الحمدللہ آج کے زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل. اب وقت ہے سوالات کا. چلتے ہمارے ساتھیوں کی جانب سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ان کے ذہنوں میں کیا سوالات اٹھے ہیں. جی بیٹا, پہلا سوال آپ کا. میرا آپ سے سوال ہے, سجدے کی تسبیح کسی آیت کی روشنی سے لی ہے کیا؟ رکوع کی تسبیح بھی آیت کی روشنی سے لی گئی ہے؟ ماشاءاللہ, بہت اچھا سوال ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی جو پہلی آیت آج کی زیر مطالعہ تھی, اس کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں تسبیح جاری فرما دی نمازوں میں, سبحان ربی الاعلی. اب سوال ہے کہ کیا رکوع کا تسبیح کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے؟ پہلے بتایا رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے, تو بالکل اسی طرح ہے کہ سورۃ الواقعہ ہے 27 پارے میں, اس میں ذکر آتا ہے اور آخری آیت بھی ہے فسبح بسم ربک العظیم. فسبح بسم ربک العظیم. اس آیت پر حضور نے رکوع میں تسبیح جاری فرما دی سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہو گیا. جی بیٹا, آپ کا سوال. میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا یا کسی اور چیز کا بھی؟ ہاں, میرے خیال سے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ قرآن حکیم کے ساتھ احادیث مبارکہ بھی تو بیان ہوتی ہیں. تو سوال یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ لیا یا قرآن حکیم کے علاوہ بھی؟ اور علاوہ سے مراد لے رہے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل, قرآن حکیم کی حفاظت کے ذمے میں احادیث مبارکہ کی حفاظت بھی شامل ہے, اس معنی میں کہ قرآن حکیم کے الفاظ کی کئی مرتبہ وضاحت صرف حدیث رسول سے ملتی ہے, سنت رسول سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ وضاحت سامنے نہ ہو تو قرآن حکیم کے احکامات پر عمل نہیں ہو سکے گا. تو اہل علم بیان فرماتے ہیں, قرآن بھی کہتا ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, بے شک نے ذکر کو نازل کیا ہے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور بے شک ہم حفظ کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس ذکر میں قرآن حکیم بھی شامل, اور نبی اکرم علیہ السلام میں قرآن حکیم کے علاوہ بھی وحی آتی تھی جس کو ہم حدیث و سنت رسول کہتے ہیں, اس کی حفاظت بھی اس میں شامل ہے. جی بیٹا, آپ کا سوال. میرا آپ سے سوال ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح پر تلقین کی گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کس طریقے سے ادا کریں, وضاحت فرما دیں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا اہتمام کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے, پہلے تو تسبیح کا مفہوم سمجھیں. یہ ہم سمجھتے ہیں 28 پارے میں ہم نے تفصیل سے سمجھا. تسبیح کا ایک مفہوم ہے کسی شے کو اس کے مقام پر برقرار رکھنا. تو اللہ تعالیٰ کی بلند شان بیان کی جائے اور اس کی شان بیان کرتے ہوئے اس کی جو شان بلند ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کیا جائے. اچھا, تسبیح ایک مختصر تو ہے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ پاک ہے, اس کا مفہوم بھی آ گیا. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے, کمزوری سے پاک ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سے کلمات ہمیں سکھائے, آپ کو یاد ہوں گے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ بھی ہے, اور سبحان اللہ وبحمدہ اتنا بھی ہے, اور سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم. یہ سارے کلمات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے. ان کو ہمیں اپنے معمولات میں جاری رکھنا اور شامل رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. ہمیشہ کی طرح پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر چند سیگمنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں. قرآنی معلومات کا نقطہ, سورۃ المطففین میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی مذمت
نیک اور برے لوگوں کا انجام ذکر کیا گیا ہے۔ ناپ تول کی کمی کرنے والوں کے لیے تباہی بربادی کا ذکر ہے، اور نیک اور برے لوگوں کے انجام کو بیان کیا گیا سورۃ المطففین میں۔ ہم شروع سے قرآن پاک کی ایک ایک سورت کے مضامین کو سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، اب آخری پارے کی صورتیں سورۃ المطففین تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور کچھ آگے سبق ہمارا چل رہا ہے، سورۃ الاعلیٰ کا مطالعہ اس وقت جاری ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ کی طرف، جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آ چکی ہیں ان کا آخر میں ایک ریکیپ یا خلاصہ رکھا جاتا ہے۔ حاصل مطالعہ کے والے سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ہر نوع اور ہر جنس کی تقدیر طے فرما دی اور اسے ہدایت عطا فرمائی۔ اگلا نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے زمین سے چارہ نکالا، پھر اسے کچھ وقت کے بعد خشک بنا کر سیاہ کوڑا کر دیا، اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کے الفاظ یاد کروانا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اور یہ نقطہ سوال کے ذیل میں آ گیا جواب کے طور پر کہ قرآن پاک کی حفاظت کے ساتھ سنت رسول علیہ السلام کی حفاظت بھی شامل ہے۔ اگلا ہمارا مختصر سیگمنٹ ہوتا ہے جائزے کے طور پر، جس میں ہم کیا کرتے ہیں، سیلف اسسمنٹ۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آئیے 3 سوالات آج ہمارے سیلف اسسمنٹ کے لیے۔ نمبر 1، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں کا ورد کرتے ہیں؟ یا رحمان، یا رحیم، اسماء الحسنی کو اپنے معمولات میں شامل رکھنا۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ غور کریں، ہم تو کس کس کو یاد کرتے ہیں؟ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے خالق کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلا سوال، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں؟ ایک ایک اسپیشی میں، ایک ایک جاندار میں، ایک ایک چرند میں، پرند میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت و قدرت کی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اگلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اسے حفظ کرنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں؟ ایک ہے پورے قرآن حکیم کا حافظ ہونا بہت بڑی سعادت ہے، ایک ہے اپنے حفظ قرآن میں بھی اضافہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں، گزشتہ سوال کا جواب۔ سورہ ابراہیم کی آیات 1-52 میں سے کس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والدین اور اہل ایمان کے بارے میں دعا کا ذکر ہے؟ درست جواب ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41، مشہور دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سورہ ابراہیم آیت نمبر 41۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورۃ الحجر کی آیات 1-50 میں سے کس آیت پہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ذکر قرآن حکیم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے؟ آج حوالہ ویسے آ گیا تھا اس پروگرام میں، ٹھیک ہے، اتفاق سے ہم پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں اور اب چند مقامات پر قرآن پاک کے رہ گئے، یعنی ہمارے مطالعے کے اعتبار سے آخری پارہ چل رہا ہے، اور پچھلی صورتوں میں سے چند آیات کے حوالے سے سوالات ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ آج کا سوال ہے، سورۃ الحجر کی آیات 1-50 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ذکر قرآن حکیم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے؟ درست جواب انشاءاللہ کے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت، اس لیے کہ حسب معمول وقت ہوا پروگرام کا مکمل۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی رحمتوں سے نوازے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا، اپنی تسبیح کرنے، اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن پاک سے تعلق کی مزید مضبوطی ہم سب کو عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔